چلیے آیت نمبر 122 سے شروع کرتے ہیں. 122 123 دونوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تم کو نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تم کو دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. بڑا خوبصورت انداز ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے. بنی اسرائیل کو دعوت بھی دی جا رہی ہے اور اپنے مقام کو پہچاننے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ پہچانو تم ہو کون. افضل تھے تم، فضلتکم علی العالمین، تم سب سے افضل تھے، اور اب بھی اللہ کے فضل کے حقدار بننا چاہتے ہو تو افضل ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور افضل ترین کلام قرآن پر تم ایمان لے آؤ، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ. اور اگر دنیا پرستی کی بیماری لاحق ہو گئی ہے، جو کہ لاحق ہو گئی تھی ان کو، تو اس کے لیے بھی شفا موجود ہے، اور وہ دوا ہے آخرت کی یاد. تو کیا کرو؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. یہ ایگزیکٹلی آلموسٹ ٹو دا ورڈ یہ آیت پہلے بھی آئی ہے، تھوڑے سے فرق سے بس یہاں پر اس کو دوبارہ سے لایا گیا ہے. تو آخرت کی یاد دلا دی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے مختلف انداز میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے. یہ قرآن کی بڑی خوبی ہے، ایک ہی بات کو مختلف پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھ جاؤ، ایسے نہیں تو ایسے سمجھ جاؤ. اور کیا یاد دلائی گئی ہے، کس طرح دعوت دی جا رہی ہے؟ کامن اینسیسٹر یاد دلا کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے کامن جد امجد ہیں، دونوں کے کامن اینسیسٹر ہیں. تو یہ دیکھیں سمجھانے کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں افہام اور تفہیم. ضد نہیں باندھنی. کوئی اگر اریٹیٹ کر رہا ہے، کوئی ڈیفیکلٹ بن رہا ہے، تو اب سامنے والا بھی اتنا ہی ڈیفیکلٹ بن جائے گا، تو پھر آگے بات کیسے سولو ہوگی؟ تو ان کو نرمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی کیا ضد باندھتے ہو، چلو ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں. تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھ کو سب انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے؟ اور اولاد میں کون؟ یہ نسلوں سے بھی یہی وعدہ ہے. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. تب یہاں پر ذکر آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے امام بننے کا. سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا تھا، خلیل بنا لیا تھا. اور یہ حقیقت ہے، اور دنیا میں بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. جس نے علم کے میدان میں یا عمل کے میدان میں کوئی بھی مقام حاصل کیا، ہم ریلیجس نان ریلیجس گناہ ثواب کی بات ہی نہیں کر رہے، جس نے جو مقام حاصل کیا وہ محنت کے بغیر نہیں کیا، آزمائشوں سے گزرے بغیر نہیں کیا. تو یہ تو کوئی عام دنیا کے مقام کی بات نہیں ہے، یہ تو ریلیجس لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے، دینی رہنمائی کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں کے لیے امام بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آزمائشوں سے نہ گزریں؟
تو علماء نے یعنی کہ قرآن کا مطالعہ کر کے اور 7 کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ جن امتحانوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا. اب وہ 7 کیٹیگریز ہیں امتحانوں کی. ایک تو ہے قہر کا امتحان. اب یہ قہر کیا ہے کہ لوگوں کی طرف سے مخالفت، لوگوں کی طرف سے مذاق اڑایا جانا، لوگوں کی طرف سے تنگ کیا جانا. باپ نے کیا کہا تھا؟ وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، ابراہیم دور ہو جا میری نظر سے. باپ نے کہا تھا میں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا تجھ کو. یہ تو سگے باپ کی باتیں ہیں، تو باقی معاشرے کا کیا حال ہوگا ہم امیجن کر سکتے ہیں. تو اتنی ناراضگی لوگوں کی انہوں نے اٹھائی، اور یہ بڑا سخت امتحان ہوتا ہے سوشل بائیکاٹ یا لوگوں کا ناراض ہونا. اس لیے کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک طلب موجود ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں. حقیقت ہے نا، کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ ڈانٹتے رہیں، لوگ خفا ہوتے رہیں، لوگ مجھے برا بھلا کہتے رہیں. یہ چیز ایروٹ کر دیتی ہے انسان کے کانفیڈنس کو، شک میں مبتلا کر دیتی ہے کہ شاید میرا ہی پرابلم ہے کوئی. اس امتحان میں اللہ نے ان کو ڈالا، جھٹلائے گئے، مذاق اڑایا، صبر کیا صبر کیا صبر کیا، ڈٹے رہے ڈٹے رہے. اِنَّ ہُدَى اللہِ هُوَ الْہُدیٰ کے اوپر. پھر اللہ نے ان کا ایک اور امتحان لیا، نصر کا امتحان. اللہ نے مدد کی ان کی. کوئی مغرور نہیں ہوئے، کوئی کمپلیسنٹ نہیں ہوئے، کوئی اپنے آپ کو جنتی نہیں سمجھ بیٹھے یہود نصارہ کی طرح کہ ہم تو ہیں جنتی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کوئی ایسے دعوے نہیں کیے انہوں نے، نعوذ باللہ. تو تواضع اختیار کری، شکر ادا کیا اللہ کا. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید امتحان ڈالے. یہ فقر کا امتحان ہوتا ہے کہ پاس پلے کچھ نہیں، بالکل غربت کی حالت. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت اعلیٰ گھرانے کے آپ چشم و چراغ تھے، بہت دولت مند خاندان تھا اور بہت باعزت خاندان تھا. ان کے والد جو تھے وہ بادشاہ کے دربار کے چیف کون تھے؟ آئیڈل میکر، سب سے اونچے بت بنانے والے تھے یہ کہا جاتا ہے. اور پھر وہاں سے گر کر غربت کی زندگی گزاری، سارا عیش آرام چھوڑا، تو فقر کا امتحان آیا. صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اور آزمایا، ایک اور امتحان میں ڈالا. پھر غنی بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، دیا بھی پھر بہت کچھ. اب یہ آرڈر میں نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد، مختلف امتحانات کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے. اس پر بھی بس نہیں ہوئی، پھر اور اللہ نے آزمایا. اللہ نے ہجرت کا بھی امتحان لیا، امتحان الہجرہ. اس سے بھی بڑی صلاحیتیں نکھریں، ہر امتحان سے صلاحیتیں نکلیں. جب جھٹلائے گئے اور اس طرح سے مذاق اڑائے گئے تو یہ ان کے ارادے کا امتحان تھا. پھر مدد اللہ کی آئی، پھر تواضع اختیار کیا، اس میں کامیاب. پھر مشکلات پڑیں، فقر اور فاقہ برداشت کیا، یہاں سے وہاں گئے ہیں تو صبر کیا، تو اس میں مزید صلاحیتیں نکھریں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی بھی کیا، آرام سے بھی رکھا، تو شکر اللہ کا ادا کیا، اپنی صلاحیتوں کو بہترین استعمال کیا اور نکھرے. پھر ہجرت، انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہم پڑھیں گے آگے کہ میں تو چل پڑا اپنے رب کی طرف. انی مہاجر الی ربی آتا ہے قرآن میں کہ میں تو اپنے رب کا مہاجر ہوں، ہجرت کر رہا ہوں اللہ کی خاطر. تو نئی جگہ انسان جب جاتا ہے تو وہ بھی بڑا امتحان ہوتا ہے اس کا، اپنی فیملیئر سراؤنڈنگس کو چھوڑنا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا، پھر پلاننگ کرنا، اور نئی جگہ جا کر حکمت کے ساتھ اپنے لیے جگہ بنانا، اور لوگوں کے دل جیتنا، ان کی اصلاح کی کوششیں کرنا. اس میں بھی فلائنگ کلر سے کامیاب ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. محبت کا امتحان کہ اتنے بڑھاپے میں ایسا فرما بردار سعادت مند بیٹا اللہ نے دیا،
اس کی محبت اللہ کی محبت سے کہیں بڑھ تو نہیں رہی؟ تو انی ارا فی المنام ان اذبحک، کہ میں نے تو خواب دیکھا کہ اے بیٹے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. کہ اللہ سے بڑھ کر تو محبت نہیں کرنے لگ گئے بیٹے سے، اس میں بھی فلائنگ کلر سے کامیاب ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. عقل کا اور فطرت کا. یہاں لکھا ہوا ہے نیچے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بعد میں لکھ لیجئے گا. عقل اور فطرت کا بھی امتحان لیا کہ وحی کے نزول سے پہلے بھی اللہ کو پہچانا اور توحید پر قائم رہے. یہ فطرت تھی. پھر عقل استعمال کی ہے، عقل استعمال کری اور اس کے دلائل لوگوں کے آگے رکھے، لوگوں سے بحث کی ہے اور بحثوں میں جیتیں. یہ زبردست ان کی شخصیت تھی. اور امام کا کام پھر کیا ہوتا ہے کہ علم الوحی پر بہترین طریقے سے عمل کرے، رخصتیں نہ لے اپنے لیے، کنسیشنز نہ لے اپنے لیے. یہ ہر لیڈر کے لیے ہے جو کسی بھی دینی مقام کے اوپر اللہ کی مدد سے پہنچ چکا ہے، جو عام لوگوں کی سطح سے ذرا بھی اوپر اٹھ گیا ہے، تو وہ امام ہو گیا ہے. یعنی کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو زیادہ رخصتوں پر زندگی نہ گزارے، بلکہ عزیمت کے راستے پر رہے. جی، رخصتیں نہ لے، ہر چیز میں کنسیشن نہ لے اپنے لیے کہ ٹھیک ہے یہ کام بس بیر منیمم یہ کام مجھے کرنا ہے. یہ نہ، یہ ایسے اس لیول پر نہ رہے. یعنی صرف یہ نہ کہے کہ اچھا نماز پڑھوں گا، صرف فرائض پڑھوں گا بس، اس کے اندر نہیں. اس کو چاہیے سنتیں بھی پڑھے، بلکہ اس کو چاہیے نفل نمازوں کا اہتمام کرے، بلکہ اس کو چاہیے تہجد بھی پڑھے اور اشراق بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے. اور خالی وہ فرض روزوں تک محدود نہ رکھے اپنے آپ کو، وہ کہے میں نفلی روزے بھی رکھوں گا. تو یہ ہوتا ہے امام. خالی زکوٰۃ دینے پر راضی نہ ہو جائے، کہے کہ نہیں میں تو صدقہ بھی کروں گا. تو یہ انہوں نے مختلف امتحانات اپنے پاس کرے اور اللہ تعالیٰ نے کیا سرٹیفکیٹ ان کو دیا ہے، فَأَتَمَّهُنْ، سب پر پورے اترے. اور جب یہ ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ کو امام بنانے والا ہوں، تو فوراً خیال آیا. یہ آنر ملتے ہی انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ نعمت بچوں کے ساتھ شیئر نہ کر لے. فوراً سوال پوچھا کہ اچھا میری اولاد کو بھی کیا یہ آنر ملے گا، ٹرانسفر ہوگا کیا، انہیریٹڈ ہے کیا؟ اب یہ سب سنایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم نے کیا سمجھا؟ تم نے سمجھا کہ تمہارا موروثی حق ہے کہ ہمیشہ انبیاء تم میں سے ہی آئیں گے، تم ہی بس دنیا کے امام بنے رہو گے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. جب انہوں نے پوچھا تھا کیا میری اولاد کو بھی یہ آنر ملے گا، یعنی خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. کہ لینش کے حساب سے یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا. آگے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی یہ مقام چاہے گا اس کو امتحانات سے تو گزرنا ہوگا، اور ظالموں کو تو نہیں ملے گا. شرک اور نافرمانی کرنے والے، مخلوق پہ ظلم کرنے والے، ان تک تو ہرگز بھی آنر نہیں پہنچے گا. تو بنی اسرائیل کو تنبیہ کر دی کہ اے بنی اسرائیل دیکھو، اگر اب تم سے امامت واپس لی جا رہی ہے، تم کو ریپلیس اگر کیا جا رہا ہے، تو صرف اور صرف تمہارا اپنا قصور ہے اس کے اندر. یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی امام. تو اللہ تعالیٰ نے صاف بات کہہ دی کہ نہیں، ظالموں کو تو ہرگز بھی یہ آنر ملنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ.
اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میری اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اچھا، البیت کا ذکر آ رہا ہے، جب بھی یہ بیت الف لام کے ساتھ آئے مراد ہے بیت اللہ، تو یہ بیت اللہ کا ذکر ہے یہاں پر۔ دوسرا لفظ جو اہم ہے سمجھنے کا، مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کے دو معنی کیے ہیں، ایک وسیع مطلب ہے اور ایک مخصوص مطلب ہے۔ وسیع مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا مسجد حرام کا جو علاقہ ہے وہ سارا مقام ابراہیم ہے، جہاں بھی انسان نماز پڑھ لے وہ ٹھیک ہے۔ نہ صرف مسجد حرام بلکہ وہ آگے جہاں جہاں حج کیا جاتا ہے، منا وغیرہ، اس سب کو وہ مقام ابراہیم کے اندر ہی شامل کر لیتے ہیں۔ وسیع معنی ہیں۔ دوسرے، مقام ابراہیم کے جو مخصوص مطلب لیے گئے ہیں وہ خاص پتھر جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی تھیں، وہ آج بھی شیشے کے شوکیس میں بند ہے۔ اور اس زمانے سے یہ تھا، ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دیواریں بلند کی تھیں، وہ پتھر موجود رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف گئے تھے اور آپ فرما رہے تھے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور پھر اس کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے تھے، طواف کے نفل جو پڑھے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آنر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی کیا چیز کی ہے؟ ان کے نقش قدم، پاؤں کے نشان ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، اوریجنل نہیں ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ پہلے تو یہ کھلے تھے، پتھر ایسے ہی رکھا تھا، پتھر پہ نشان تھے۔ اب لوگ آتے تھے تو کیا کرتے ہوں گے؟ ٹچ کرتے تھے اس کو، تو ٹچ کرتے کرتے پھر کیا ہوا؟ وہ سارے نشان مٹ گئے پاؤں کے۔ اب جو ہم وہ چاندی کا کیس دیکھتے ہیں وہ سمجھیں کہ ایک سمبل ہے خالی، کہ بھئی یہاں پر یہ ایسے پاؤں تھے اور اتنا بنا ہوا تھا، وہ ایکچول پاؤں نہیں ہے، وہ پتھر ہوگا، اس کے اوپر چاندی کا انہوں نے کیس چڑھا دیا۔ پتہ نا پتھر تو ایروٹ کر جاتا ہے نا، تو وہ ایگزیکٹ نشان پہ وہ نہیں رہے، وہ بہت عرصے سے پہ وہ نشان آلموسٹ مٹ گئے تھے، لیکن وہ پتھر موجود ہے جس پہ وہ کھڑے ہوتے تھے۔ تو لہٰذا اس پہ ایک آؤٹ لائن جو ان کو نظر آئی ہوگی، اس پر انہوں نے چاندی میں ڈھال کر اس کو اور اس کو وہاں رکھ دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے طواف کے نفل پڑھ لینے چاہیے، لیکن آج کل رش چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر، اور حرم میں کہیں پیچھے کی طرف جا کے پھر طواف کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ چلیں ہم لوگ یہیں تک رک جاتے ہیں، اللہ نے چاہا تو پھر ہم آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔